تو یہ دیکھیں ذرا، باپ پارٹی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں تھی، اس کے رہنما خالد مکسی صاحب نے انکار کر دیا. بعد میں اختر محگل صاحب پی ڈی ایم میں شامل ہوئے، لیکن پھر ان کے اختلافات ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے اختلافات عمران خان سے بھی ہوئے تھے. وہ عمران خان کے ساتھ بھی ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ گئے تھے کہ آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں. جب وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی ان کا یہی پھڈا تھا، اور ابھی بھی انہوں نے جو اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے. بالکل صحیح تو ہے. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں وہ لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن اب تو وہ ان کے ساتھ نہیں. ہاں جی، اب ان کے ساتھ نہیں. تاریخ بس بڑی بے رحم ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کرتی جاتی ہے ساتھ ساتھ. اچھا میر صاحب یہ بتائیں اب کہ پیپلز پارٹی اس وقت کی کیا سچویشن ہے؟ کل ہمارے پروگرام میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اب پریشان ہونے کا وقت وفاق کا آ گیا ہے، اور وفاق میں بھی کرسیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، کوئی اور فرنٹ پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے، تو نون لیگ کے لیے خاصا پریشانی کا وقت ہے. اور ساتھ ہی خبر یہ بھی اڑی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کیبنٹ میں شاید شامل ہونے کی حوالے سے باز گشت بھی چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، سوچ وچار ہو رہا ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ پیپلز پارٹی ابھی کہاں کھڑی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے سے، پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں، کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لے کے بیٹھی ہوئی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ ہے اور 2 صوبوں کی ان کے پاس گورنرشپ ہے، تو ان عہدوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی شامل ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے ان کو 5-6 بڑی اہم وزارتیں بھی آفر کی ہیں. اس پر پیپلز پارٹی کے اندر ابتدا میں یہ رائے تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جب صلاح مشورہ کیا، اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان سے بات چیت کی، تو ان کا یہ خیال تھا، خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی پنجاب کے جو رہنما ہیں، کہ جی ہماری تو لڑائی چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ صوبہ پنجاب میں، انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہی پورے نہیں کیے، تو پلیز آپ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہ بنیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی 2 دن پہلے بھی یہ کنوے کیا ہے کہ ہم فی الحال فیڈرل گورنمنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اس کی ایک دیکھیں سیدھی سی وجہ بھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں پہ ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے کہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اس کی سیٹوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حکومت اتنی ان پاپولر ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ان کی اتحادی ہے، وہ اس پارٹی کے ووٹوں سے یہ حکومت کھڑی ہے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی اس حکومت کی کابینہ میں شامل ہونے سے گریز کر رہی ہے، اور مسلسل گریز کیے جا رہی ہے. اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ فی الحال آنے والے کافی عرصے تک پیپلز پارٹی گریز کی پالیسی ہی اختیار کرے گی. گریز ہی کرے گی، بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن پاکستان کی سیاست میں ایک اور نیا آئیڈیا انجیکٹ ہو گیا ہے، آپ اس کو کہیں کہ سامنے آیا ہے، انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. وہ ہے ایبراہم اکارڈ کے نام سے. ایبراہم اکارڈ وہ معاہدے جن کے حوالے سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا. میر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایبراہم اکارڈ جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کے جو اچانک تواتر کے ساتھ بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس پر ذرا اگر ہم بات کر لیں، کیا واقعی پاکستان کو اس حوالے سے پریشر آ رہا ہے؟ پاکستان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ ایبراہم اکارڈ کو مان لینے پر غور کریں، اور مطلب کہاں سے پریشر آ رہا ہے؟ کیا اس کا سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ اس کے حوالے سے آپ کی کیا خبریں؟ دیکھیں یہ ابراہم اکارڈ جو ہے نا، یہ اس وقت یہ بات شروع ہوئی تھی جب ٹرمپ صاحب کا پہلا دور صدارت تھا، جب پہلی دفعہ وہ امریکہ کے صدر تھے. تو اس زمانے میں یہ بات چیت شروع ہوئی تھی. بظاہر اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جو مختلف مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو بطور ایک مملکت کے تسلیم کر لیں، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں. اصل مقصد تو یہ ہے. جی. تو یہ ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں یہ پریشر اس وقت بھی پاکستان پہ آیا تھا. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. یہاں تک کہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ کیوں آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مخالفت کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے بھائی آپ کا اسرائیل کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر کمپین بھی شروع ہوئی تھی. آپ یاد کریں نا کہ بہت بڑے بڑے جو پاکستان کے صحافی ہیں، ٹی وی اینکرز ہیں، انہوں نے پروگرام کیے تھے باقاعدہ کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے کیا فوائد ہوں گے.
اور ایک میٹنگ مجھے یاد ہے جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہوئی، اور اس میٹنگ میں کوئی 10-15 جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو باقاعدہ گھیر کر وہاں لے جایا گیا. میں بھی تھا، یہ یاد ہے. اور میر صاحب آپ کا ایک سٹانس بھی تھا، بالکل بالکل آپ کا ایک سٹانس بھی تھا، بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی جو آپ نے اس وقت لی تھی، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا، اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کیا تھا، کالمز میں بھی لکھا تھا کہ اس وقت کی حکومت جو خان ایڈمنسٹریشن تھی اس پہ بھی پریشر آیا تھا اور خان صاحب نے انکار کیا تھا. یہ بھی خبر آپ کی تھی. جی وہاں پہ دیکھیں یہ ہوا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ٹی وی اینکر جو ہیں ان کو باقاعدہ بریف کیا گیا ہے، اور ان کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کو کنونس کرنا تھا کہ جی آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کا ابھی بیٹھے بیٹھے یہیں پہ فیصلہ کر لیں، نہ پارلیمنٹ کے پاس جائیں نہ کسی اور سے پوچھیں، بس یہ ٹی وی اینکرز ہیں نا جو 10-15، بس یہ انہی کے ساتھ فیصلہ کر لیں آپ، یہ اتنا بڑا. تو وہ اب خان صاحب جو ہیں، میرا پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ٹریپ میں آ چکے ہیں. لیکن جب میں نے وہاں پہ بیٹھے دیکھا تو جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ تھیں وہ صرف ان صحافیوں کو، ان اینکرز کو چانس دے رہی تھیں جو کہ اسائنمنٹ کو صحیح طریقے سے نبھا رہے تھے. ٹھیک ہے، پرو اسرائیل تھے اس وقت. وہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے. ہاں خان صاحب بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، یہ نہیں بول رہا. تو پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل لگ رہا ہے تو انہوں نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ ہاں بھی آپ کا کیا خیال ہے. تو میں نے ان سے سیدھی سی بات، میں نے کہا آپ بڑے لیڈر ہیں یا یہ جس کی تصویر اوپر لگی ہوئی ہے یہ بڑا لیڈر ہے؟ انہوں نے اوپر دیکھا، انہوں نے کہا ہاں قائد اعظم محمد علی جناب میرا لیڈر ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے. تو میں نے کہا پھر خان صاحب کیا قائد اعظم کے پاکستان میں وہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے جو قائد اعظم کی پالیسی ہے؟ تو خان صاحب نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا، انہوں نے کہا بس ڈن ہو گیا، جو قائد اعظم کی پالیسی ہے اسرائیل کے بارے میں وہی پالیسی چلے گی پاکستان میں. اچھا جی، اس کے بعد میٹنگ فوراً چند منٹ کے اندر اندر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اور جب میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے باہر نکلا گاڑی میں دفتر کی طرف آ رہا تھا، مجھے فون آنے شروع ہو گئے بڑے طاقتور لوگوں کے. انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، یہ آپ نے پرائم منسٹر کو یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ قائد اعظم کی پالیسی چلے گی، کوئی ٹکر نہیں چلے گا، کوئی خبر نہیں چلے گی، بس بتا دیا آپ کو. اچھا اب آپ بتائیں کہ محمد میر صاحب جو ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ بتایا کہ بانی پاکستان کی اسرائیل کے بارے میں کیا پالیسی ہے. تو اب وہ 2019 تھا، 2020 تھا، وہ بات اب ختم ہو گئی ہے. اب 2025 میں آپ نے مجھے سوال کیا ہے ابراہم ایکارڈ کے بارے میں. بالکل، اب میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں اس ساری کہانی کو سننے کے بعد، اور یہ جو واقعہ آپ نے سنایا ہمارے ناظرین کے لیے، اس کے بعد اب میر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کون کہے گا کہ بھئی ڈن ہو گیا اور جو قائد اعظم کی پالیسی ہے وہی پاکستان کی پالیسی ہوگی 2025 میں بھی، یا آپ کے تجزیے اور آپ کی جو دوراندیشی آپ کو بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2025 میں شاید وہ پالیسی تبدیل ہونے لگ رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے؟ یہ اب سوال بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ابراہم ایکارڈ جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتے. اور جتنا میں جانتا ہوں پاکستان کے عوام کو، کہ پاکستان کے عوام بہت سے معاملات پہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا پٹرول مہنگا ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں یار، اچھا گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، او ہو ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، باہر نکلنے کا کیا فائدہ ہے. لیکن یہ کچھ 2-3 معاملات ایسے ہیں، ایک کشمیر ہے اور ایک فلسطین ہے، یہ آپ کی کیمسٹری میں شامل ہیں. دیکھیں یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے نا، اس کے حوالے سے ایک میں بڑی ہی امپورٹنٹ ہسٹوریکل چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی، پاکستان کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو واضح طور پہ نصیحت کی ہوئی ہے. جب وہ ایک فلسطین کانفرنس میں شرکت کے لیے مسجد اقصیٰ میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں نا، فلسطین کے مسئلے پہ کبھی بھی ان کی وزڈم پر اور ان کی پالیسی پر اعتماد نہ کرنا کبھی. یہ بات انہوں نے لیٹ 30s میں کہی تھی. قائد اعظم نے تو بہت بعد میں بات کی نا، علامہ اقبال نے یہ لیٹ 30s میں بات کی تھی کہ کبھی بھی ان پر اعتماد نہیں کرنا. عرب ممالک کے جو بادشاہ ہیں ان کی فلسطین کے بارے میں پالیسی پہ کبھی اعتماد نہ کرنا. اور پھر جب یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت جب اسرائیل قائم ہو گیا 1947 میں، تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے قائد اعظم کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں. جی،
قائد اعظم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو جواب دیا جائے. انہوں نے کہا کہ جو تمہارا جو اصل سرپرستی آلہ ہے نا میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو انہوں نے قائد اعظم نے دسمبر 1947 میں لیٹر لکھا امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو, اور یہ لیٹر آج بھی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو آرکائیوز ہیں اس میں آج بھی موجود ہے, آپ نکال کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتی ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 181 کے تحت جو ڈویژن آف پیلسٹائن کی گئی ہے اور اسرائیل قائم کیا گیا ہے, یہ غلط ہوا ہے. اس سے کوئی مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہوگا اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, اور اس سے یہودیوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب جب علامہ اقبال اور قائد اعظم جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے ان کی پالیسی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے مرضی عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں, جتنے مرضی افریقہ کے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں, اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا, تو پھر جو بھی پاکستان کا حکمران جو ہے وہ یہ کام کرے گا خدا نہ خواستہ, تو وہ پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ غداری کرے گا.